CIET-NCERT کے ذریعے پیش ہے چھٹی جماعت کے لیے سمعی درشی کتاب خیال۔ سبق نمبر 14، صحت اور صفائی، صفحہ 99۔ ہماری زندگی کا دار و مدار جسمانی صحت پر ہے۔ صحت کے لیے اچھی غذا، کھلی اور تازہ ہوا، صاف پانی اور صفائی نہایت ضروری ہے۔ گندگی سے طرح طرح کے کیڑے اور جراثیم پیدا ہوتے ہیں۔ مکھیوں اور مچھروں کو تو ہم سب دیکھتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ جہاں زیادہ گندگی ہوتی ہے یہ وہیں زیادہ پیدا ہوتے ہیں، لیکن ہزاروں جراثیم ایسے ہوتے ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ کیڑے مکوڑے اور جراثیم انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ ان کو جیسے ہی موقع ملتا ہے انسانی جسم پر حملہ آور ہوتے ہیں اور اس سے مختلف بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے بستی، محلہ، گھر اور لباس کی صفائی کے ساتھ ساتھ جسم کی صفائی بھی ضروری ہے۔ انسانی جسم میں جلد کی بڑی اہمیت ہے۔ جلد ہمارے جسم کا قدرتی لباس ہے۔ یہ ہمارے جسم کو باہر کی گندگی سے بچاتی ہے۔ جلد کی 2 پرتیں ہوتی ہیں، ایک بیرونی پرت یعنی وہ حصہ جو ہمیں نظر آتا ہے، اس میں رگیں نہیں ہوتی جب تک یہ صحیح و سالم رہتی ہے، جسم میں جراثیم داخل نہیں ہو پاتے۔ جلد کہیں موٹی ہوتی ہے، کہیں پتلی۔ صفحہ نمبر 99 کے درمیان میں دائیں جانب ایک لڑکا کوڑے دان میں کوڑا ڈالتے ہوئے، درمیان میں ایک لڑکی اپنے چہرے کی صفائی کرتے ہوئے اور اس کے بغل میں ایک بچی پودے کو روپتی ہوئی۔ صفحہ 100۔ جسم کے جو حصے زیادہ استعمال ہوتے ہیں جیسے تلوے اور ہتھیلی، ان کی جلد موٹی بھی ہوتی ہے اور سخت بھی۔ مسلسل استعمال سے جلد کی بیرونی پرت گھستی رہتی ہے اور نئی جلد اس کی جگہ لیتی رہتی ہے۔ دوسری اندرونی پرت ہے جو بیرونی پرت کے نیچے ہوتی ہے۔ یہ ریشوں سے بنی ہوتی ہے۔ اس میں رگیں ہوتی ہیں جن میں خون گردش کرتا رہتا ہے۔ اسی پرت کے نیچے پسینے کے غدود ہوتے ہیں۔ جلد ہمارے جسم پر غلاف کی طرح تنی ہوتی ہے اور بظاہر سپاٹ معلوم ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ پسینہ جسم کے اندر سے کیسے نکل آتا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہماری جلد کو قدرت نے چھلنی کی طرح بنایا ہے۔ اس میں باریک باریک سوراخ ہوتے ہیں، انہیں مسام کہتے ہیں۔ انہی سے پسینہ خارج ہوتا ہے۔ یہ مسام اتنے باریک ہوتے ہیں کہ صرف خوردبین کی مدد سے ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ شمار کرنا مشکل ہے۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ 1 مربع سینٹی میٹر میں تقریباً 1000 مسامات ہوتے ہیں۔ گرمی کے موسم میں ہمارے جسم سے پسینہ زیادہ خارج ہوتا ہے۔ جسمانی محنت کرنے، کھیلنے، کودنے اور ورزش کرنے سے پسینہ خوب نکلتا ہے۔ پسینے کے ذریعے جسم کے بہت سے گندے اور فاسد مادے خارج ہو جاتے ہیں۔ پسینے میں پانی، نمک اور کسی قدر چکنائی ہوتی ہے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ گرمی اور برسات میں بعض لوگوں کے جسم سے بو آتی رہتی ہے۔ یہ جسم سے نکلنے والے انہی مادوں کی بو ہوتی ہے۔ نہانے سے یہ بدبو دور ہو جاتی ہے۔ اگر جلد کی صفائی نہ کی جائے تو باہر کے گرد و غبار اور اندر سے نکلنے والے یہ مادے مسامات کو بند کر دیتے ہیں اور پسینہ نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 100 کے نچلے حصے میں ایک بچہ اپنے صحت کا خیال رکھنے کے لیے ورزش کرتے ہوئے، ساتھ میں کچھ پھل، دودھ کی بوتل، انڈے اور پانی کی بوتل کی تصویر۔ صفحہ 101۔ بدن پر میل جم جاتا ہے، اس سے جسم پر پھوڑے، پھنسیاں نکلنے لگتی ہیں
اور خارش ہو جاتی ہے۔ جسم کے گندے مادے خارج نہ ہونے سے طبیعت میں سستی اور کاہلی پیدا ہو جاتی ہے۔ جسم کو صاف رکھنے کے لیے نہانا ضروری ہے تاکہ پسینے کے ذریعے نکلنے والے مادے جلد پر نہ جم جائیں اور مسامات کھلے رہیں۔ جسم کے جو حصے زیادہ کھلے رہتے ہیں ان پر گرد و غبار زیادہ جمتا ہے، اسی لیے ان کا بار بار دھونا مفید ہے۔ نہانے کا مطلب جسم پر صرف پانی ڈالنا نہیں ہے، بلکہ جسم کو اچھی طرح رگڑ کر نہانا چاہیے۔ اس سے جسم پر جمع ہوا میل دور ہو جاتا ہے، مسامات کھل جاتے ہیں اور جسم میں خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے۔ جسم میں چستی پیدا ہوتی ہے اور ہم فرحت اور تازگی محسوس کرتے ہیں۔ یوں تو نہانے کے لیے تازہ اور صاف پانی ہی اچھا ہوتا ہے، لیکن موسم کے اعتبار سے گرم یا ٹھنڈے پانی سے بھی نہایا جا سکتا ہے۔ صابن کے ذریعے میل آسانی سے دور ہو جاتا ہے۔ نہانے کے بعد جلد اور بالوں کو تولیے سے اچھی طرح خشک کر لینا چاہیے۔ کھانا کھانے، ورزش کرنے یا جسمانی محنت کرنے کے فوراً بعد نہانا ٹھیک نہیں ہوتا۔ صبح سویرے نہانا سب سے اچھا ہے۔ کبھی کبھی بدن کی مالش بھی جلد کے لیے مفید ہے۔ اس سے دوران خون بھی ٹھیک رہتا ہے اور جلد بھی نرم رہتی ہے۔ اچھی صحت کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے آس پاس کا ماحول بھی صاف ستھرا ہو۔ صفحہ نمبر 101 کے نچلے حصے کے بائیں جانب ایک بچے کی تصویر ہے جو اپنی صفائی کے مد نظر اپنے جلد کو صاف کرتے ہوئے۔ صفحہ 102 لفظ و معنی: دار و مدار، انحصار۔ جراثیم، بیماری پیدا کرنے والے بہت چھوٹے کیڑے جو بغیر خوردبین کے نظر نہیں آتے۔ اندرونی، اندر کا۔ بیرونی، باہر کا۔ گردش، گھومنا، چکر لگانا۔ غدود، جسم میں موجود طبعی گانٹھ یا گلٹی جس سے لعاب یا کوئی اور رقیق مادہ خارج ہوتا ہے۔ غلاف، خول۔ خوردبین، وہ آلہ جس سے چھوٹی چیزیں بڑی نظر آتی ہیں۔ مائکرواسکوپ، خارج ہونا، باہر نکلنا۔ فاضل، غیر ضروری۔ خارش، کھجلی۔ غور کرنے کی بات: مشہور محاورہ ہے کہ تندرستی ہزار نعمت ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صحت مند جسم میں صحت مند دماغ ہوتا ہے۔ ہمیں صحت مند اور چاق و چوبند رہنے کے لیے اپنے جسم کی صفائی کے ساتھ آس پاس کی جگہوں اور آب و ہوا کو بھی صاف رکھنا ہوگا۔ صفحہ 102 کے درمیان کے بائیں جانب مائکرواسکوپ کی ایک تصویر اور نچلے حصے کے جانب ایک عورت باغ میں پھولوں کے ساتھ۔ صفحہ 103 سوچیے اور بتائیے: 1. جراثیم ہماری صحت پر کب اور کیوں حملہ آور ہوتے ہیں؟ سوالیہ نشان۔ 2. جلد ہمارے جسم کی حفاظت کس طرح کرتی ہے؟ سوالیہ نشان۔ 3. پسینے کا جسم سے نکلنا کیوں ضروری ہے؟ سوالیہ نشان۔ 4. نہانے کے کیا کیا فائدے ہیں؟ سوالیہ نشان۔ 5. ورزش سے ہمارا جسم کس طرح صحت مند رہ سکتا ہے؟ سوالیہ نشان۔ 6. صحت اور صفائی کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ سوالیہ نشان۔ خالی جگہوں کو دیے ہوئے لفظوں سے بھریے۔ مسام، دار و مدار، جلد، طبیعت، ماحول۔ 1. ہماری زندگی کا خالی جگہ جسمانی صحت پر ہے۔ 2. خالی جگہ ہمارے جسم کا قدرتی لباس ہے۔ 3. جلد میں باریک باریک سوراخ ہوتے ہیں، انہیں خالی جگہ کہتے ہیں۔ 4. جسم کے گندے مادے خارج نہ ہونے سے خالی جگہ میں سستی اور کاہلی پیدا ہوتی ہے۔ 5.
اچھی صحت کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے آس پاس کا خالی جگہ بھی صاف ستھرا ہو۔ صفحہ 103 کے اوپری حصے کے بائیں جانب ایک درخت کے نیچے کچھ بچے کھیلتے ہوئے اور نچلے حصے کی جانب ہرے رنگ کے کوڑے دان میں ایک بچہ کوڑا ڈالتے ہوئے۔ صفحہ 104 واحد کی جمع اور جمع کا واحد لکھیے۔ واحد خالی جگہ، اجسام خالی جگہ، اقسام، خیال خالی جگہ، مسام خالی جگہ، مشکل خالی جگہ۔ دیے گئے لفظوں کو بلند آواز سے پڑھیے اور اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ غذا خالی جگہیں، جراثیم خالی جگہیں، غدود خالی جگہیں، خشک خالی جگہیں، فرحت بخش خالی جگہیں، حملہ آور خالی جگہیں۔ پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے۔ الف ندی، جلد، سستی، کاہلی، غذا، ورزش۔ بے خون، جسم، پانی، موسم، پسینہ، ماحول۔ الف خانے میں جو الفاظ ہیں وہ جنس کے اعتبار سے مادہ ہیں، اور بے میں جو الفاظ ہیں وہ نر ہیں۔ مادہ کو مؤنث اور نر کو مذکر کہتے ہیں۔ صفحہ 105 ایک نیچے دیے ہوئے جملوں کو پڑھیے اور مؤنث اور مذکر کے الفاظ تلاش کر کے لکھیے۔ ہوا چل رہی تھی، گھٹا چھائی ہوئی تھی، جہاز اڑ گیا، اس نے اخبار پڑھا، ندی پہاڑ سے اترتی ہے، پرندہ منڈیر پر بیٹھا تھا۔ اس سبق میں پسینے کا ذکر آیا ہے۔ ہماری زبان میں پسینے سے متعلق بہت سے محاورے ہیں، جیسے پسینہ پسینہ ہونا، خون پسینہ ایک کرنا، دانتوں سے پسینہ آنا، پسینہ چھوٹنا، پسینہ بہانا وغیرہ۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گفتگو کیجیے اور جسم کے اعضاء جیسے ناک، آنکھ، کان، ہتھیلی وغیرہ سے متعلق محاورے جمع کیجیے اور اپنی کاپی پر لکھیے۔ اس جملے پر غور کیجیے۔ پسینے میں پانی، نمک اور کسی قدر چکنائی ہوتی ہے۔ اس جملے میں نشان لفظ کا تلفظ دو طرح سے کیا جاتا ہے۔ ایک قدر جس کے معنی ہے مقدار، اس جملے میں یہی تلفظ اور مفہوم ہے، اور دوسرے قدر یعنی عزت، بزرگی، رتبہ، جیسے میں اپنے بڑوں کی قدر کرتا ہوں۔ اپنے ہم جماعت ساتھیوں کے ساتھ گفتگو کیجیے اور اسی طرح کے 5 الفاظ تلاش کر کے لکھیے، ساتھ ہی ان کے تلفظ اور معنی بھی لکھیے۔ عملی کام۔ 1 صحت اور صفائی سے تعلق۔ عملی کام 1 صحت اور صفائی سے متعلق مختلف سرگرمیوں کا ایک چارٹ بنائیے۔ 2 ورزش کے مختلف طریقوں جیسے ٹہلنا، تیرنا، یوگا کرنا وغیرہ کے بارے میں معلوم کیجیے اور انہیں اپنی کاپی پر لکھیے۔ صفحہ نمبر 105 کے نچلے حصے کے بائیں جانب صحت سے متعلق ضروری اشیاء کی تصویر ہے، جس میں ہینڈ واش، فیس واش، صابن اور تولیہ وغیرہ ہیں۔ صفحہ 106 اردو زباں ہماری۔ کیسی ہے پیاری پیاری اردو زباں ہماری، پھولوں کی جیسی کیاری اردو زباں ہماری، پھولے پھلے ہمیشہ باغے جہاں میں یارب، ہو ہر زباں پہ جاری اردو زباں ہماری۔ بھارت ہے اس کا مسکن، بھارت ہے اس کا گلشن، بھارت کی ہے دلاری اردو زباں ہماری۔ جھڑتے ہیں پھول منہ سے، گھلتا ہے رس فضا میں، جب ہو زباں پہ جاری اردو زباں ہماری۔ پڑھنے کے لیے دادا، بابا، نانا، امی۔ صفحہ 106 کے نچلے حصے میں ایک استاد اپنی شاگردہ کو کچھ پڑھاتے ہوئے
सबक नंबर 14 सेहत और सफाई खत्म हुआ। अभी आप सुन रहे थे छठी जमात के लिए समयदर्शी किताब ख्याल। समई रिकॉर्डिस्ट विकास सांगवान, समई फनकार मोहम्मद मामून अब्दुल अजीज, संपादन सुरेंद्र कुमार, हिदायत और तख्लीककार विमलेश चौधरी। ये किताब CIET NCERT के जरिए पेश की गई।